کسی بھی انسان کو اپنے قلب کو اگر سنوارنا ہے اور اس کی اصلاح کرنی ہے تو 10 چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے اس کا دل سنور جاتا ہے۔ ہمارے یہاں سچویشن یہ ہے، ہم آنکھوں کے گناہ کے بارے میں لوگوں کو بتاتے ہیں، ہاتھ سے ہونے والے گناہوں کے بارے میں بتاتے ہیں، زبان سے سرزد ہونے والے گناہوں کے بارے میں بتاتے ہیں، لیکن آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب الا وہی القلب الا وہی القلب۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آگاہ ہو جاؤ، جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو گیا تو پورا جسم درست ہو گیا، اور وہ بگڑ گیا تو پورا جسم بگڑ جائے گا۔ اور آگاہ ہو جاؤ وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل ہے۔ آج جتنی بھی برائیاں سرزد ہو رہی ہیں وہ دل کے برے ہونے کی وجہ سے، اور ہم دل کی صفائی کے بارے میں اور دل کی اصلاح کے بارے میں کوئی کوشش نہ کر رہے ہیں، نہ اس کی طرف ہماری توجہ ہے، اور نہ دل کے بگڑنے کے بارے میں ہمیں کوئی احساس ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب کوئی بندہ دنیا کی محبت میں ڈوب جائے اور اس کی پوری توجہ صرف دنیا کے عیش و عشرت، دنیا کے مال و متاع کی طرف ہو جائے تو اس بندے کا دل خراب ہو جاتا ہے، دل بگڑ جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور اس دل کے بگڑنے پر، یعنی دنیا اگر ہمارے دل و دماغ میں رچ بس گئی اور ہم اسی کے طالب بن کر زندگی گزاریں گے تو ہماری زندگی بھی برباد ہوگی اور ہماری آخرت بھی برباد ہوگی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، دنیا ترک دنیا کا نام نہیں تو غرق دنیا کا نام بھی نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی یہ سمجھے کہ دنیا کو بالکل چھوڑ ہی دو تو نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بالکل ترک دنیا نہیں ہونا چاہیے، غرق دنیا بھی نہیں ہونا چاہیے، اعتدال کی راہ اپنانی چاہیے۔ میں آپ کو رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی اور پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کچھ ارشادات سناؤں گا تاکہ آپ محسوس کر سکیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کیا ارشاد فرمایا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، زہد کی تعریف پھر ایک مرتبہ سماعت فرما لیں۔ زہد کی پہلی چیز یہ ہے کہ جس کی طرف سے رغبت ہٹائی جائے یعنی دنیا اور اس کی محبت سے جو ہے نا رغبت، اس کی طرف مائل ہونا، اس کی طرف بالکل طبیعت کو مائل کر دینا، اس سے رغبت کو ہٹائی جائے، اس کو زہد کہتے ہیں۔ دوسری چیز، زہد کی دوسری چیز یہ کہ جس کی طرف رغبت کی جائے اور یہ دوسری چیز پہلی چیز کی نسبت اچھی ہو، یعنی دنیا سے ہماری توجہ ہٹے اور آخرت کی طرف ہماری توجہ ہٹے۔ یہ اگر ہے تو زہد ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے کا معنی قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے فرمایا وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور بھائیوں نے اسے کھوٹے داموں گنتی کے روپوں پر بیچ ڈالا اور انہیں اس میں کچھ رغبت نہ تھی۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام، یہ زاہد کا معنی رغبت کے جو ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے صرف 20 درہم کے اندر بیچ دیا تھا، اس لیے کہ حضرت یوسف کے سلسلے میں ان کو کوئی رغبت نہیں تھی۔
کوئی رب. لیکن یہی حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے والا جب بازار مصر میں لے کر کے بیچنے کے لیے پہنچا تو خریدار نے کس طریقے سے خریدا کہ سونے کے ان کے وزن کے برابر سونا دے کر حضرت یوسف کو خریدنے کی کوشش کی. تو جب کسی چیز کی طرف رغبت نہیں ہوتی تو قیمت کم ہوتی ہے، اور جب کسی چیز کی طرف رغبت ہوتی ہے تو قیمت زیادہ ہوتی ہے. تو حضرت یوسف کے بھائیوں کو یوسف علیہ السلام کی طرف رغبت نہ تھی تو کھوٹے سکے میں انہوں نے بیچ دیا، معمولی قیمت پر بیچ دیا. لیکن رغبت جن کو حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف تھی انہوں نے ان کے وزن کے برابر سونا خرچ کر کے ان کو خرید لیا. بس عقل مند وہی ہے جو فنا ہونے والی دنیا کی طرف رغبت کرنے کی بجائے باقی رہنے والی آخرت کی طرف رغبت کرے. تو آج اگر دنیا کا مسلمان نیکی کی طرف رغبت نہیں کرتا اور نیکی کی طرف مائل نہیں ہوتا تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دنیا اس کے نزدیک مرغوب ہے. وہ سمجھتا ہے میرے پاس مال ہوگا تو میں مرسیڈیز خریدوں گا، مال ہوگا تو میں بنگلو خریدوں گا، مال ہوگا تو یہ کروں گا. بس اسی میں وہ الجھا ہوا ہے. تو رغبت اسی میں ہے، اس لیے صبح سے لے کر رات تک وہ اسی چکر اور اسی ادھیڑ بن کے اندر رہتا ہے کہ میں کس طریقے سے اور اچھا، اس لیے کہ یہ دنیا کی ختم اور فنا ہو جانے والی چیزوں کی طرف رغبت ہوتی ہے. لیکن اللہ کے نیک بندوں کو دنیا کی طرف کوئی رغبت نہیں ہوتی تھی. ان کے نظر میں تو اللہ کا قرب ہوتا تھا، جنت ہوتی تھی، آخرت ہوتی تھی. اس لیے ان کے پاس اگر آپ دیکھیں گے تو دنیا کا کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا، لیکن وہ عقل مند تھے، ان کی رغبت آخرت کی طرف تھی.